کہ آسمان بنائے، زمین بچھا کے دی، اور پھر اس کا بیلنس بنانے کے لیے پہاڑوں کو ٹھونکا، ہوائیں چلاتا ہے، رات اور دن کا نظام چلاتا ہے، موسموں کو بدلتا ہے، آکسیجن فراہم کرتا ہے، ساری چیزیں دی، جگر دیا، دل دیا، آنکھیں دی، اتنی قیمتی چیزیں دی ہیں، دماغ دیا، لیکن کسی بھی جگہ اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ جو میں نے اتنے بڑے آسمان بنا دی میرا احسان ہے۔ یہ انداز قرآن کریم میں نہیں ہے۔ میں نے زمین بچھا دی پانی کے اوپر، یہ میرا بڑا احسان ہے، یہ انداز نہیں ہے۔ دعوت فکر ہے، دعوت فکر ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے زمین کو آپ کے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے اس بچھونے کے بیلنس برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ نہیں ٹھونکے؟ اور پھر جو ہے تمہیں تنہائی کی گھبراہٹ سے بچانے کے لیے کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیا؟ یہ دعوت فکر دیتا۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، جانوروں کے اندر میں نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ یہ سب دعوت فکر ہے۔ لیکن ایک موقع قرآن کریم میں ایسا آیا جہاں پر ایک نعمت پر اللہ نے ناز کیا اور فخریہ انداز میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تم پر بڑا احسان کر دیا جب میں نے میرا محبوب رسول بنا کر تم میں بھیج دیا۔ اس نعمت پر اس کا انداز بڑا فخریہ ہو جاتا ہے اور ناز میں آ جاتا ہے وہ بھی کہ میں نے جو میرا محبوب دیا ہے تم کیسے میرا شکریہ ادا کر سکتے ہو، کیسے شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے اپنا محبوب بھی تمہیں دے دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے، یعنی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ہر موقع پہ یہ دیکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو اس پہ مسلمانوں کا تھا مرنا، مسلمان اس پہ کرتے ناز۔ لیکن ہم نے اپنے اصلی اور کھرے سونے کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور دوسروں کے چمکتے ہوئے تانبے اور پتل کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ سب فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ کوئی آپ کا اتنا محسن نہیں بن سکتا جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے محسن ہیں۔ آپ کو زندگی جینے کا کوئی بہترین طریقہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے نہیں دکھا سکتا، نہیں دے سکتا۔ وہ خود بے چین ہے، تمہیں چین کہاں سے دے دیں گے؟ وہ خود جو ہے پریشان ہے، وہ تو تمہیں سکون کہاں سے دے دیں گے؟ جن کی ہم نقل اتار رہے ہوتے ہیں وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہتا بڑا ہیرو ہے، بڑا اس کا فیشن ہے، ارے دکھاوے کی دنیا ہے۔ تنہائی میں جا کے پوچھ، بڑا پریشان ہے، وہ 6 ٹیبلٹ نیند کی لیتا ہے، تب تو جو ہے 2 گھنٹے اس سے نیند آتی ہے۔ اور ہم نے اس سے جو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آئیڈیل دیا تھا اور رول ماڈل جو دیا تھا وہ ساری کائنات سے چھانٹ کر جتنا بھی حسن تھا، جتنا بھی کمالات تھے، جتنے بھی جمالات تھے، اللہ نے ساری چیزوں میں سے، سارے انسانوں میں سے اور سارے نبیوں میں سے یوں چھان کر، یوں چھانٹ کر کہ ساری کائنات سے نبیوں کو چنا، اور نبیوں سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو چنا، اور خلیل میں سے ذبیح کو چنا، ذبیح میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے مضر کو چنا، مضر میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ جبریل کہتا ہے کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے آسمان اور دھرتی کا چکر لگایا لیکن بنی ہاشم اور قریش سے بڑا کوئی دنیا میں خاندان نہیں دیکھا۔ وہ یہ جبریل کہتا ہے کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب 7 اقلیم 14 طبق، لوح و قلم عرش و کرسی سارا گھما پھرا کے بیٹھا ہوں، گھوم پھر کے بیٹھا ہوں، لیکن کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسن، اجمل، اکمل، اشرف، افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے جس کو یوں چنا ہو، جس کو یوں چھانٹا ہو اور اتنا خوبصورت بنایا اور نرالا بنایا ہو، جن کی ہر ادا نرالی ہو، جن کا دنیا میں آنا نرالا ہو، اور جب وہ آئے اس دنیا میں تو کائنات میں خوشبو پھوٹ پڑی، روشنی پھیل گئی،
आमिना कहती है मैं मक्के में थी, मुझे यमन की कोठियाँ नज़र आ रही थी, मुझे ईरान की हवेलियाँ नज़र आ रही थी, मुझे मुल्क शाम के बंगले नज़र आ रहे थे। ये रोशनी किस तरह फैली? और कहती है मेरा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। ये पैगाम और मैसेज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के नूर से ये सारा जहां जगमग रोशन होगा और आपकी ज़िंदगी से ये दुनिया जो है खुशबूदार बन जाएगी। अल्लाह ताला ने ऐसा जो है खूबसूरत बनाया। औरतें पूछा करती थी उम्मे सुलैम तेरे पास जो खुशबू है वो हमें दे, और हाँ ताकि हम अपनी दुल्हनिया को लगाएं, हमारे घर शादी है। ए उम्मे सुलैम ये खुशबू लाती कहाँ से है? ज़रा दुकान और एड्रेस और पता हमें भी बता, ये खुशबू लाती कहाँ से है? उम्मे सुलैम कहने लगी दुनिया की किसी दुकान में ये खुशबू नहीं मिलेगी, ये इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है। कहती हैं गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था, मेरे घर में आराम फरमा रहे थे, मेरी निगाह पड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर और पसीने के कतरे यूं उमड़ आए जैसे थाली में मोती सजे हुए हों या आसमान के दामन में सितारे सजे हुए हों। मैंने एक शीशी उठाई, उन कतरों को शीशी में बंद कर दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया। वो दिन था और आज का दिन है, मैं सिर्फ ढक्कन खोल लेती हूँ तो मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। क्या बनाया उसने, क्या बनाया उसने। और फिर औरतों ने हलीमा से पूछा कि हलीमा तू तो हमने सुना था बड़ी गरीब है, लेकिन हम देखती हैं कि रात भर इशा से लेकर मगरिब से लेकर फजर तक तेरे घर में चिराग जलता रहता है, दिया जलता रहता है। खुदा की बंदी, एक तो गरीबी और फिर फजूल खर्ची, एक तरफ गरीबी और फजूल खर्ची, रात भर दिया जलाती है, इतना तेल कहाँ से लाती है? तो हलीमा ने कहा खुदा की कसम मैं कोई दिया नहीं जलाती, मैं कोई चिराग नहीं जलाती, मैं कोई आग नहीं सुलगाती। तुम्हें पता नहीं ये जो तुम्हें इशा से लेके फजर तक, मगरिब से लेके फजर तक मेरे घर से जो रोशनी नज़र आ रही है वो रोशनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर है और ये उनकी रोशनी है, और तुमने तो सिर्फ रोशनी देखी। तो और कहने लगी हलीमा कि तुमने तो सिर्फ रोशनी देखी, लेकिन मैंने जो बरक़ात देखी और मैंने जो अजाइबात देखे, अगर वो सारे के सारे बताऊं तो तुम कहोगी कि हलीमा तो बड़ी बावली है, कैसी बातें करती है। ये तो मुझे भी लगा था पहली मर्तबा जब मैं मक्के गई थी, दूध पिलाने के लिए हम बनी साद की बहुत सारी औरतें गई थी और सबके पास में सवारियां बेहतरीन थी। वो मुझसे पहले पहुंची और अरब के मालदारों के, मक्का के मालदारों के बच्चे लेकर रवाना हो गई। मेरे पास में लागर, ज़ईफ़ और नहीफ़ और नातवा और कमज़ोर ऊँटनी थी, वो बड़ी ताख़ीर से मक्का पहुंची है। सारे बच्चों को तो वो ले जा चुकी थी, लेकिन मैंने सुना एक यतीम है जिसको जो है कोई लेकर नहीं गया। तो फिर मैं जैसे ही हज़रत आमिना के घर के पास पहुंची हूँ, दूर से तो मुझे भी यूं लगा था कि आमिना अपने घर में कई चिराग जलाती है, कई दिए रोशन किए हुए हैं, लेकिन मैं घर में दाखिल हुई तो पता चला एक भी चिराग जला हुआ नहीं था। वो दूर से जो रोशनी नजर आ रही थी वो इस बच्चे के चेहरे से निकल रही थी। कहती है हलीमा मैंने हाथ आगे बढ़ाए तो मोहम्मद अरबी मुस्कुरा दिए। कहती हैं जब मुस्कुराए तो मुस्कुराहट से एक नूर निकला जो आसमानों तक जा पहुंचा। मैं लेके जब चल पड़ी और अपने शोहर हारिस को कहा ये बड़ी बरकतों वाला लग रहा है, ले चलें। जैसे ही हमने सवारी पे बिठाया, वो औरतें जो कई मुद्दत पहले, कई घंटों पहले निकल चुकी थी, लेकिन हमारी ऊँटनी इतनी तेज़ रफ्तार बन गई कि चंद ही लम्हों के बाद में हमारी ऊँटनी उन औरतों की ऊँटनी और सवारियों से आगे निकल गई। तो मेरी सहेलियों ने पूछा हलीमा मक्के जाकर सवारी बदल दी? मैंने कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है, सवार बदल। कहते तुमने देखा ही क्या है? मैंने दूध की मुद्दत में क्या नहीं देखा। जब वो मैं उसको घर लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही घर लाई, मेरे शोहर ने ऊँटनी को दोहना शुरू किया। कहती है मेरे घर के सारे बर्तन तो ख़त्म हो गए, लेकिन उस ऊँटनी का दूध ख़त्म नहीं हुआ। कहने लगी हमारी बकरियां जब जंगल से जाती, हालांकि कहत साली थी, खुश्क साली थी, लेकिन जंगल से चर के जब वापस आती तो शिकम शेर होकर आती और थनों से दूध की नहरें जारी हो जाती। लोग कहते थे अपने चरवाहों से, अरे लोगों अपनी बकरियों को भी वहीं चराया करो
جہاں ابو زویب کی بیٹی حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ نے کیسا بنایا تھا آئیڈیل۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیٹی شیما کے ساتھ میں جنگل چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ جب واپس آئے تو شیما نے بتایا کہ امی جان عجیب جو ہے مشاہدات کیے میں نے، عجیب برکات دیکھی کہ جیسے ہی ہماری بکریاں کسی درخت کے قریب پہنچتی تو وہ درخت اپنی شاخوں کو جھکا دیتا۔ کہتی ہیں جب میں بکریوں کو کنویں پہ پانی پلانے لے جاتی تو پانی جو ہے کنویں کا ابل کر اس کی منڈیر پہ آ جاتا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب میرے بھیا جب دھوپ میں ہوتے تو میں نے دیکھا ان کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا۔ یہ برکات اور یہ مشاہدات اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت حسین اور نازنین بنایا، محجبین بتایا، صاحب جمال صاحب کمال، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین محجبین بہترین بالیقین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی تیرے میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے چنا اور ایسا حسین بنایا۔ ایک وفد آیا، سیرت کی کتابوں میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یمن کے علاقے سے مقام ربضہ سے ایک وفد آیا جو مدینے آیا تھا اور کھجور کی خریداری کے لیے آیا تھا۔ تو وہ آ کر مدینے کے قریب ٹھہرا اور پھر جو ہے وہ ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھا۔ ان کی قسمت دیکھیے کہ ان کے خیمے میں ان کے ڈیرے پر سراج منیر طلوع ہوا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے وہاں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو دیکھا ان کے پاس میں سرخ اونٹ ہے۔ اب سرخ اونٹ یہ عرب کی پسند تھی۔ سرخ اونٹ عرب یوں پسند کرتا تھا جیسے آپ فارچونر اور ڈسٹر کو پسند کرتے ہو، اس طرح عرب سرخ اونٹ کو پسند کرتا تھا۔ اب ان کے پاس سرخ اونٹ تھا تو نبی کو پسند آ گیا۔ فرمایا اونٹ بیچو گے؟ تو کہنے لگے بیچنا تو نہیں تھا لیکن اگر آپ کی چاہت ہے تو خرید لیجئے۔ بہرحال سودا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو کسی اور کام سے نکلا تھا، پیسے ساتھ لے کر نہیں آیا ہوں، میں مدینے جا کر قیمت جو ہے جو آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر چلے گئے اور جب جھاڑیوں کے جھنڈ کے پیچھے چلے گئے، یعنی مدینے میں جب داخل ہو گئے تو پیچھے ان جو قافلے میں آئے ہوئے لوگوں نے باتیں کی کہ یار یہ تھا کون، ہم نے نام بھی نہیں پوچھا، ہم نے ایڈریس اور پتہ بھی معلوم نہیں کیا، اتنا قیمتی سرخ اونٹ ان کے حوالے کر دیا، یہ کون تھا اور کہاں رہتا ہے؟ ایک کہنے لگا کیا بتاؤں، میں تو ان کے چہرے میں جو حسن کے جلوے تھے اس میں کھویا رہا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ جو ہے نام بھی پوچھنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا یارو تم نے دیکھا نہیں کہ جو ہے جب وہ مسکراتے تھے اذا ضحک او اذا تکلم یتلالا فی الجبل، جب وہ بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے سامنے والے پہاڑ پہ پڑتا تھا، میں تو ان بجلیوں میں جو کھودتی رہی ان میں کھویا رہا۔ تیسرے نے کہا یارو تم نے دیکھا نہیں اس کی زلفوں کے بل کیسے تھے اور اس میں مہک اور لہک کیسی تھی، میں تو اسی میں کھویا رہا، نام نہیں پوچھا۔ چوتھے نے کہا کچھ بھی ہو، وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کے قیمتی اونٹ لے گیا۔ تو خیمے کے اندر سے ایک عورت بولی، طارق بن عبداللہ کی بیوی بولی خبردار ان کے بارے میں جو غلط بات کہی تو میں برداشت نہیں کروں گی، اگر وہ پیسے لے کر نہیں آئے تو میں چکا دوں گی اونٹ کی قیمت، میں ان کی ضامنہ ہوں۔ تو کہنے لگے یارو ہم مرد ہو کر ان کو نہیں جانتے، یہ عورت ہو کر ان کو جانتی ہے اور ضمانت دے رہی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا، یارو جن کا اتنا خوبصورت چہرہ ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں ایک صحابی جو ہے قیمت لے کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا
حسین آئیڈیل دیا ہے تو ان کی زندگی کتنی حسین ہوگی، اور ان کے جو ہے زندگی میں کتنا چین ہوگا، کتنا سکون ہوگا۔ ابو سفیان سے یہی کہا تھا، اور ہمارے بھی کہیں نہ کہیں ذہنوں میں تصور ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں دین اسلام جو ہے جنت کمانے کے لیے، صرف جنت کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی ترقی، دنیا کا چین و سکون، دنیا کا وقار، دنیا کی عزت اللہ نے دین سے وابستہ کی ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے بہت بڑے لیڈر کو کہی، ابو سفیان کو کہی، یا ویحک یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ارے ابو سفیان تم پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ تم سمجھدار بھی ہو، لیڈر بھی ہو، لیکن پھر بھی میرا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے میرا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، صرف قبر کی بات نہیں کرتا، ویحک یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی عزت لے کے آیا۔ یعنی جو میری شریعت ہے، جو میرا اسلام ہے، اگر اس کے اوپر تم چلو گے تو تمہیں دنیا میں بھی چین و سکون اور وقار اور عزت ملے گی، اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی ملے گی۔ تو آج ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ہم بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ جو مطالبہ تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ مطالبہ تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے چند چیزیں پکڑ لی، جو ہے سب سے پہلے ایک نشانی جب بچپن میں دے دی جاتی ہے ہمیں ڈاکٹر کو بلا کر، اور پھر دوسری نشانی کے عید میں آتے ہیں ٹوپی لگا کر، اور پھر تیسری نشانی کے جمعے میں آتے ہیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ یا پھر 5 نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے، لے ہو گئے مسلمان۔ ہم تو اتنے ہی مسلمان ہیں۔ مسلمان پوری اسلام تو ایک پوری زندگی کا نام تھا۔